حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا زمانہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جس میں سچائی، ایمانت، پاکیزگی اور اعلیٰ اخلاق اپنی کامل صورت میں نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ دور اس بات کی عملی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو بچپن ہی سے کس طرح ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ وہ آگے چل کر انسانیت کی رہنمائی کا عظیم فریضہ انجام دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی ایسے ماحول میں گزاری جہاں شرک، جھوٹ، ظلم، ناانصافی اور اخلاقی برائیاں عام تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا دامن ہر برائی سے پاک رہا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اپنے کمال کو پہنچ رہی تھی اور آپ کے اخلاق ایسے نکھرے رہے تھے کہ ہر دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی محنت، دیانت اور خودداری سے بھرپور تھی۔ آپ نے کبھی آسان راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ حلال روزی کو ترجیح دی اور اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمانا پسند کیا۔ ابتدا میں آپ نے بکریاں چرائیں، جو کہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ اس کام نے آپ میں صبر، تحمل اور ذمہ داری جیسے اوصاف پیدا کیے۔ بکریاں چرانے کے دوران آپ تنہائی میں غور و فکر کرتے اور کائنات کے رازوں پر سوچتے رہتے۔ یہ وہی عادت تھی جو بعد میں غار حرا کی خلوتوں میں مزید گہری ہو گئی۔ جیسے جیسے آپ جوان ہوتے گئے، آپ کی شخصیت میں وقار، سنجیدگی اور حکمت بڑھتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے میدان میں قدم رکھا اور اپنی سچائی اور ایمانت داری سے جلد ہی ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ مکہ کے لوگ جو عام طور پر دھوکہ دہی اور بددیانتی میں ملوث تھے، وہ بھی آپ کی سچائی کے قائل ہو گئے اور آپ کو الصادق اور الامین کے القاب سے پکارنے لگے۔ یہ القابات محض الفاظ نہیں تھے، بلکہ آپ کی شخصیت کا حقیقی عکس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی میں ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے کبھی بت پرستی میں حصہ نہیں لیا، حالانکہ اس وقت پورے عرب میں بت پرستی عام تھی۔ آپ ہمیشہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے اور ہر قسم کی گمراہی سے دور رہتے۔ آپ کو معاشرتی برائیوں جیسے شراب نوشی، جوا، فحاشی اور ظلم سے شدید نفرت تھی، اور آپ نے کبھی ان کے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شرمیلے اور حیا دار تھے۔ آپ کی گفتگو نرم اور دلکش تھی۔ آپ ہمیشہ دوسروں کا احترام کرتے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ آپ کی جوانی کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ مظلوموں کے ساتھ دیتے اور انصاف کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔ اسی سلسلے میں حلف الفضول کا واقعہ نہایت اہم ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاہدے میں حصہ لیا جس کا مقصد مظلوموں کو ان کا حق دلانا تھا۔ اس معاہدے میں مکہ کے چند نیک لوگوں نے مل کر یہ عہد کیا کہ وہ کسی بھی مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں بھرپور حصہ لیا اور بعد میں بھی اس پر فخر کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آج بھی ایسا معاہدہ کیا جائے تو میں اس میں ضرور شامل ہوں گا۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی انصاف، عدل اور انسانیت کی خدمت سے بھرپور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں کامیابی کی سب سے بڑی وجہ آپ کی دیانت داری تھی۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خدیجہ جیسی معزز اور باوقار خاتون نے آپ کی سچائی سے متاثر ہو کر آپ کو اپنے تجارتی قافلے کا ذمہ دار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ایمانداری کے ساتھ تجارت کی اور بہت زیادہ منافع کما کر واپس آئے۔ آپ نے
حسن خلق اور سچائی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ان سے نکاح فرمایا اور یہ شادی محبت، وفاداری اور اعتماد کی بہترین مثال بنی۔ آپ کی جوانی میں ایک اور نہایت اہم واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران پیش آیا، جب قبائل کے درمیان حجر اسود کو نصب کرنے پر شدید اختلاف پیدا ہو گیا اور معاملہ لڑائی تک پہنچ گیا۔ ایسے نازک وقت میں سب قبائل نے اس وقت پر اتفاق کیا کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اللہ کی قدرت سے سب سے پہلے داخل ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب نے خوشی سے آپ کے فیصلے کو قبول کیا، کیونکہ وہ آپ کی دیانت اور حکمت پر مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دانائی سے ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ مل کر اسے اٹھائیں۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بڑا تنازع بغیر خون ریزی کے ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ کی حکمت، بصیرت اور قیادت کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ایک اہم پہلو آپ کی عبادت اور اللہ سے تعلق بھی تھا۔ آپ اکثر تنہائی میں جاتے اور کائنات پر غور کرتے۔ آپ کا دل دنیا کی بے مقصد سرگرمیوں سے بیزار تھا اور آپ ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہتے۔ آپ کو لوگوں کی اصلاح کی فکر لاحق رہتی تھی اور آپ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دیکھ کر غمگین ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ اکثر غار حرا میں جا کر عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں بعد میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی نہایت متوازن اور باوقار تھی۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا اور اپنے فرائض کو حسنی طریقے سے ادا کیا۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ کرتے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ایک مثالی انسان کی تصویر پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں جو اصول اپنائے وہی بعد میں اسلامی تعلیمات کی بنیاد بنے۔ سچائی، امانت، انصاف، رحم دلی، صبر اور شکر جیسے اوصاف آپ کی شخصیت کا لازمی حصہ تھے۔ آپ نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ لوگوں کو یہ دل جیتنے کی کوشش کی۔ آپ کی زبان سے کبھی کوئی بری بات نہیں نکلی۔ آپ ہمیشہ اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی تلقین کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا یہ روشن کردار اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے منتخب بندے تھے اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھا۔ آپ کی جوانی ہمیشہ یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو ہر حال میں سچائی اور دیانت کو اپنانا چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے، اگرچہ معاشرہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو۔ ایک سچا انسان اپنے کردار سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ذمہ دار زمانہ دراصل آپ کی نبوت کی تیاری کا دور تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر لحاظ سے کامل بنایا تاکہ آپ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ہر واقعہ ہمارے لیے مشرع راہ ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی کا راستہ ہمیشہ سچائی، محنت اور اچھے اخلاق سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حصہ ہمیشہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچپن ہی سے سنوارتا ہے اور انہیں ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ وہ دنیا کے لیے روشنی کا ذریعہ بن سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی آج بھی انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ ہے، جس سے ہر شخص رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا یہ روشن باب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچائی، ایمانت، صبر اور حسن اخلاق ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ کی مشکل حالات کے باوجود ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور اپنے کردار سے پوری انسانیت کے لیے ایک مثال قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کی جوانی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں تو نہ صرف اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں بلکہ معاشرے کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک سچا اور باکردار انسان ہی دنیا میں اصل کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔